رانا صاحب آپ کے لیے میں نے سوال چھوڑا تھا، اس میں میں کچھ اضافہ بھی کروں گی. وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں، اور لوگ ڈرے ہوئے تھے بہت زیادہ کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں، ایک اس کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام ڈرے ہوئے ہیں کہ اب بجٹ جو ہے وہ سال بعد نہیں آنا، ہر ہفتے میں بجٹ آ جاتا ہے، ہر ہفتے میں مہنگائی کی شرح بڑھ جاتی ہے، تو مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی؟ کچھ اس کے اوپر بھی غور ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ جو مہنگائی ابھی آئی ہے، یہ پیٹرولیم پروڈکٹس جو کہ عالمی منڈی میں مہنگے ہوئے ہیں یو ایس ایران کی جنگ کی بنیاد کی وجہ سے، یہ اس کا امپیکٹ ہے. اور جو زیادہ تر جو تجزیے ہیں وہ یہی ہیں کہ جب یہ وار سیٹل ہو جاتی ہے، آبویسلی فوری طور پہ تو نہیں لیکن چند ماہ کے اندر، کیونکہ اب جو ہے یو اے ای بھی اوپیک سے باہر آ گیا ہے، وینیزویلا بھی جو ہے وہ اپنی آئل پمپنگ بڑھا رہا ہے. تو شارٹ سے میڈیم ٹرم کے اندر چند ماہ کے اندر اگر یہ چیزیں ایران سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں تو ایران بھی مزید اپنا آئل پمپ کرے گا. تو آپ کی عالمی منڈی میں جو آؤٹ لک ہے تیل کی وہ کمی ہے. تو یہ جو تیل سے ریلیٹڈ جو مہنگائی آئی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ جنگ سیٹل، جو کہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ اب چیزیں معاملات سیٹل ہو رہی ہیں اور اسلام آباد ایکارڈ جلد ہونے جا رہا ہے، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قیمتیں ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی اور مہنگائی قابو میں آ جائے گی. اس سے پہلے آپ جانتی ہیں کہ اس جنگ سے پہلے جو مہنگائی ہے وہ قابو میں تھی، اور اس طریقے سے انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ پہ لایا گیا اور بڑا اچھا قابو پا لیا گیا. یعنی عوام کو یہ آپ خوشخبری دے سکتے ہیں کہ جس شرح کے ساتھ جو ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس شرح سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، کرائے بڑھتے ہیں، باقی ظاہر عام آدمی کا تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ کیا کم بھی ہوگا اسی شرح کے ساتھ؟ مجھے لگتا ہے کہ جو پیٹرول پرائسز ہیں آج سے سال بعد یہ 250 سے بھی شاید نیچے چلی جائے. اچھا، میں ایک اندازہ میں لگا رہا ہوں کہ ود ان 1 ایئر یہ 250 سے بھی نیچے چلے جائے. ہو سکتا ہے پہلے ہو جائے، ہو سکتا ہے سال تک ہو جائے، لیکن سال تک ضرور ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو آپ نے بڑی، ہمیں آپ کے تجزیے پہ بھی امید لگی ہے، کیونکہ یہ تجزیہ بھی حکومتی تجزیہ ہے، تو یہ بڑا جو ہے وہ حوصلہ افزا قسم کا تجزیہ ہے. تو رانا صاحب، جی بی حکومت کو لے کر جو ہے وہ کچھ بدمزگی کل ہم نے پارلیمان کے اندر دیکھی ہے، اور یہ جو بدمزگی ہے اس کا بجٹ کے اوپر بھی اثر ہوا. ہم اس میٹنگ کے میں بھی موجود تھے، وہ بھی ہم کور کر رہے تھے کہ جب ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اچانک سے اٹھ کر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ خود ہی کریں. پھر اس کے بعد ان کی کوئی 50 منٹ کے قریب جو ہے وہ ایک بعد میں ٹاک بھی آتی ہے، اور اس کے اندر ان کے تمام گلے شکوے موجود ہیں. تو کیا جی بی حکومت کی جو حکومت سازی کا معاملہ ہے وہ کیا آگے بڑھ چکا ہے؟ اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی؟ راضی نامے ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کوئی جو ہے وہ آگے مسائل موجود ہیں؟ دیکھیں، وہ سیٹل ہو گیا معاملہ. پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این اپوزیشن میں بیٹھے گی، اور پیپلز پارٹی کے لیے راستہ ہموار ہے کہ وہ اپنی حکومت فارم کرے، اور یہ چیز اب سیٹل ہو گئی. وہ جو جن 5 نشستوں کا معاملہ تھا وہ کیا حل ہوا؟ وہ تو الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے، وہ اس میں کسی پارٹی نے تو نہیں حل کرنا. وہ تو الیکشن کمیشن نے وہاں ان پولنگ سٹیشنز کے اوپر الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے، اور پھر جو نتائج آئیں گے اس کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے گا. لیکن یہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ اب تک پی ایم ایل این نے لے لیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ظاہر ہے استحکام، کیونکہ بجٹ آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک معاشی استحکام کا، سیاسی استحکام کے ساتھ جو چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ پالیسیز کا تسلسل جو ہے یہ بڑی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے. تو فرحان صاحب، یہ جو پالیسیز کا تسلسل ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات آگے بہتری کی طرف جائیں گے یا ابھی بھی چیلنجز موجود ہیں؟ جی بہت شکریہ. ایک تو میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو سیاسی راضی نامے کی آپ نے بات کی ہے، سیاست میں راضی ناموں کا کبھی پتہ نہیں چلتا، کم سے کم تاریخ ہمیں آتی ہے، تو آگے جا کے دیکھتے ہیں. بہرحال دعا کرنی چاہیے ملک کے لیے خیر اور بہتری ہو. اب جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے، پاکستان کی ٹھیک ہے مسائل ایران کی جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھے ہیں، لیکن ایران کی جنگ سے پہلے بھی جو حکومت جس قسم کی تصویر پیش کر رہی تھی اس کا تعلق یعنی وہ کنفرم نہیں ہو رہی تھی عوامی سطح پہ. مسائل بہت زیادہ تھے، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ ابھی بجٹ کی
توقع تھی 5 جون کو، پھر اس کے بعد پھر یہ کو آیا کیونکہ نون لیگ وہ، تو اس لیے پالیسائل کافی دشوار ہیں. ٹھیک ہے. ایران کی جنگ سیٹل لیے ہے تو پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کا ایک تو اس کا امپیکٹ بدقسمتی سے جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل ضروری نہیں ہے کہ امریکہ کے بھی قابو میں ہو. بہت عرصے تک لوگ کہتے رہے کہ اسرائیل تو امریکہ کے قابو میں ہے، لیکن اب ایسا نظر نہیں آتا. جو حالیہ مہینوں میں ہم نے جو پیٹرن دیکھا ہے ٹھیک ہے، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر پاکستان کے اپنے جو بڑے چیلنج ان کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھی جو جس کی طرف رانا صاحب بھی نشاندہی کر رہے تھے کہ ایران امریکہ معاملات جو ہیں وہ آگے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور اس میں پاکستان کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، اب معاہدے کے اوپر دستخط ہونے کی باتیں اور پھر اس کی نیٹی گریٹیز طے ہونے کی باتیں اور اس پر عمل درآمد ہونے کی باتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور اب کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے براہ راست خود یہ بات کا اعلان کیا گیا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک خطے کے اندر استحکام ہے، امن ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ نظر آئیں گے؟ یہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہوگی جی، کیونکہ پاکستان نے اس سیز فائر کو کسی حد تک مینٹین کرنے میں ایک بڑا کردار رہا ہے ہمارا، اور ظاہر ہے ہماری اپنے بھی انٹرسٹ تھے. اگر یہ جنگ واقعی ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے، اور اس کا جو فال آؤٹ ہمارے اوپر جس کا ڈر تھا معاشی بھی اور دوسری طرح بھی کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو وہ اس خدشے میں کچھ کمی آئے گی، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ ختم ہوگی تو اس کے اگلے دن سے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہماری معیشت کی تصویر بدل جائے گی، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. فرحان صاحب، ابھی ہم جو رانا صاحب سے بھی بات کر رہے تھے کہ کیا آپ کو اثرات دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی ہمیشہ جو ہے وہ بڑی کڑی شرائط ہوتی ہیں جن کے اوپر سے گزر کے، جن کو پورا کر کے اس کے بعد پھر آگے جانا ہوتا ہے. ابھی ہم عوام کے اندر موجود تھے، جب عوام سے بات کرتے ہیں تو عوام اس بات کے اوپر خاصی جو ہے وہ شاکی دکھائی دیتی ہے، ڈری ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس کو اس بجٹ سے کوئی دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہر ہفتے بجٹ آ جاتا ہے، ہر 10 دن کے بعد بجٹ آ جاتا ہے، مہنگائی جو ہے وہ ہر ہفتے اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر اس بجٹ کے ساتھ ان کی اتنی توقعات نہیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کی یہ جو ایک بے اعتمادی ہے یہ کسی طور دور ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو سرکار وقت ہے وہ ماضی تو نہیں بدل سکتی، کوئی بھی ماضی نہیں بدل سکتا، لیکن حال اور مستقبل ضرور بدل سکتے ہیں. یہ جو ایک تاریخ رہی ہے منی بجٹس کی، اس سے ہمیں نکل کر کچھ ٹھوس فیصلے کر کے آگے چلنا چاہیے. ملک میں واقعی جو اصلاحات کی ضرورت ہے اور جو اصلاحات اب بھی مؤثر ہو چکی ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بڑی تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے.